لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی یہ خبر ہمیں دے رہے ہیں کہ مسجدوں کی آباد کاری یا مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کسی چیز سے کسی قسم کا خوف نہیں رکھتے سوائے اللہ کے خوف کے، اور بہت جلدی وہ ہوں گے ان لوگوں میں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مساجد کی ذمہ داری کن پر رکھی، کن کی کوشش کو اللہ قبول کرے گا؟ وہ جو مساجد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی آباد کاری کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ایمان کس پر؟ صرف ایک اللہ پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جن سورت نمبر 72 آیت نمبر 18 میں 18 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ اس کا مطلب کہ مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہوگی، کسی ولی کے لیے نہیں ہوگی، کسی نبی کے لیے نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ جو کچھ کھانا پلانا ہوگا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے نام پر ہوگا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی امپورٹنس کو بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا مسجدوں کو راہ گزر مت بنانا، یا مسجدوں کو راہ گزر مت بناؤ الا لذکر اللہ او صلاۃ سوائے اس کے کہ مسجد کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو، کسی دوسرے کا ذکر مت کرو، یا مسجد کے اندر نماز پڑھو۔ یہ ہے مسجدوں کی عظمت اور مسجدوں کی تکریم جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ جب بھی انسان کے اوپر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے، جب مسلمان کسی مصیبت میں گرتا ہے، جیسے آج مسلمان جنرلی ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، اکنومیکلی اس کی آمدنی کم ہے اور خرچے بڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جس چیز سے وہ ہٹتا ہے وہ مسجد کی آباد کاری سے دور ہوتا ہے، وہ مسجد کے لیے پیسہ دینے سے دور ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیشہ دکھایا ہمیں کہ مسجد کی آباد کاری میں حصہ لینے والے کون ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ شاید 4 پیسے مسجد کو دینے سے ہمارے اوپر کسی قسم کی آفت آ جائے گی، کل میرے بچوں کو روٹی نہیں ملے گی۔ لم یخشا الا اللہ، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی قسم کی کریزی سے نہیں ڈرتے تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اپنا دیا ہوا لے نہ لے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 254 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تم نے نہیں کمایا، تم اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے تو ہاتھ خالی تھے، جسم کے اوپر 2 کپڑے بھی نہیں تھے، آئے تھے تو ننگے تھے، اپنے کھانے کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر ہم نے تمہیں کھانا دیا، ہم نے تمہیں مال و دولت دیا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے
जिसमें ना तुम्हारी कोई तिजारत हो, ना तुम्हारी कोई दोस्तियां हो, जिसमें ना कोई तुम्हारी सिफारिश हो, उस दिन से डरो और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, यहां काफिरून यहूदा नसारा की बात नहीं है। वल काफिरून जो छुपाते हैं माल को, जो इनकार करते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, यहां पे काफिर उनको कहा गया है। वही जालिम है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जो अल्लाह के दिए हुए में से खर्च नहीं करते, जो अल्लाह के दिए हुए को अपनी जाती मसरूफियत के लिए रखते हैं और अल्लाह की मसाजिद को आबाद करने का एहतमाम नहीं करते। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 ऐसी चीजें बताई, 7 ऐसे अमाल जो हमारी मौत के बाद भी हमें नफा देंगे। वो कौन से 7 अमाल हैं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हदीस हमें मिलती है इब्न माजा में, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिम्मा यल्हक़ुल मुअमिनु मिन अमलिही व हसनातिही बअदा मौतिही इल्मन अल्लमहु व नशरहु। 7 ऐसी चीजें हैं जो एक मोमिन को उसके अमाल और हसनात में से मौत के बाद भी उसको मिलते रहेंगे। पहला को क्या है? इल्मन अल्लमहु व नशरहु, इल्म जिसको वो सिखाता है और जिसको लोगों में फैलाता है। वो इल्म किस चीज का है? वो इल्म है कुरान और हदीस का। वो इल्म है कुरान और हदीस का। कहां मिलेगा इल्म कुरान और हदीस का? मस्जिद में, जिससे हम भागते हैं, जिसको हम आबादकारी में हिस्सा नहीं डालते। वहां पे 10 रुपए देने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि मस्जिद के लिए निकालें या ना निकालें। तो इल्म तो वहां से मिलेगा जो क़यामत तक तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें उसका अजर मिलता रहेगा। वह वलदन सालिहन तरकहु, या जिसने कोई ऐसा बेटा या बेटी छोड़ी जो सालेह था। तो सालेह बेटा या बेटी कैसे बनेंगे? वो मस्जिद से इल्म हासिल करेंगे तो वो सालेहीन में से होंगे। औ मुसहफन वरसहु, या उसने अपनी विरासत में एक कुरान छोड़ा। आज हम अपनी विरासत में क्या छोड़ना चाहते हैं? हम अपनी विरासत में अच्छी गाड़ियां, अच्छे मकान, बैंक बैलेंस छोड़ना चाह रहे हैं, जिनका कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता कि ये क़यामत के दिन या हमारी मौत के बाद हमें कुछ फायदा देंगे। फायदा देगा तो क्या? जब हम विरासत में कुरान छोड़ेंगे। और विरासत में कुरान छोड़ने के लिए जगह बेहतरीन कौन सी है जहां पे हमारा ईमान आगे जाएगा? वो है मस्जिद, जिसको हम भुलाकर बैठे हैं। अपने घर की फिक्र, बच्चों की फिक्र, अल्लाह के घर की कोई फिक्र नहीं। उसके बाद औ मस्जिदन बनाहु, या जिसने कोई मस्जिद बना दी ताकि ये सारे काम हो सके। औ बैतन लिइब्न सबीली बनाहु, या किसी ने ऐसा घर बना दिया जहां पे कोई मुसाफिर आके ठहर जाए। औ नहरन अजराहु, या किसी ने ऐसा कोई नहर बना दी, कोई नलका लगा दिया, कोई पानी का बंदोबस्त कर दिया जहां से लोग पिए उन इलाकों में जहां पे पानी नहीं मिलता। उसके बाद औ सदक़तन अखरजहा मिन मालिही फी सेहतिही व हयातिही यलहकुहु बादा मौतिही, या ऐसा सदका जो उसके माल से उस वक्त निकले जब उसकी सेहत भी अच्छी हो और जब उसकी जिंदगी भी हो। जिंदगी के बाद सदका वो अल्लाह और उस बंदे का काम, अल्लाह और उस बंदे के दरमियान जो मामला होगा। लेकिन यहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? वो सदका जब सेहत भी अच्छी हो और जिंदगी भी हो, उस वक्त जो सदका करेगा। ये 7 चीजें, 7 अमाल हैं जो मौत के बाद भी इंसान को जाके मिलेंगी और उनका फायदा इंसान को मौत के बाद भी होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि कमफसी क़ितातुन औ असगरा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने छोटी सी मस्जिद बनाई, इतनी छोटी के जैसे एक चिड़िया का घोंसला होता है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। तो एक चिड़िया का घोंसला वो तो मस्जिद नहीं बन सकती। इसका मतलब कि किसी ने अगर छोटी सी जरूरत मस्जिद को आ गई
اور اس کے پاس 5 سینٹ 10 سینٹ اگر ہیں اور اس نے وہ مسجد کو اس نیت سے دے دیے کہ شاید اس سے مسجد کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، اور گھر بھی معمولی نہیں، ایک محل بنا دیں گے۔ الحدیث کے ویتے سنتیتوں من بنا مسجدا للہ کمفصی قطعۃ او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس کی ha costruito una moschea anche piccola come un nido di un uccello, non può essere una moschea, vuol dire che Muhammad sallallahu alaihi wasallam intende a dire che se qualcuno occupa la minima spesa della moschea, se è rimasto un lampada che non c'è, che ci vuole una lampada o qualcosa dal bagno, lui spende che non ha tanto, ha solo 10 centesimi, 50 centesimi e mette nella cassa della moschea sapendo o credendo da Allah subhanahu wa ta'ala che Allah mi dà l'ajr, che ce l'ho solo questi 10 centesimi, magari questi 10 centesimi serviranno per la moschea. E cosa avrà in cambio? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah costruirà una casa in paradiso. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کے لیے گھر بنا دیں گے جنت کے اندر۔ لیکن کیا ہمیں جنت کا یقین ہے؟ آخرت کا یقین ہے؟ اگر آخرت کا یقین ہو تو اللہ آ کر آپ سے مانگیں گے نہیں کہ میرے گھر کو ضرورت ہے، اس کو آ کے 10 ایرو دے دو، 5 ایرو دے دو۔ Allah non chiede da voi huwa al-ghani. Questo è la prova per noi che noi dobbiamo chiedere, noi dobbiamo sentire dentro, magari la casa di Allah subhanahu wa ta'ala ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di qualcosa questa casa di Allah subhanahu wa ta'ala. Però qua Allah ha messo un specchio per noi. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Badino a cura delle moschee di Allah subhanahu wa ta'ala chi? Quelli che hanno iman su Allah e quelli che hanno iman l'ultimo giorno. Se noi siamo lontanati dalle spese della moschea, non curiamo le case di Allah subhanahu wa ta'ala, vuol dire che il nostro iman dobbiamo controllare che veramente abbiamo iman su Allah, abbiamo iman sull'ultimo giorno e veramente le nostre preghiere vengono accettate e veramente il nostro zakat viene accettato. Questo specchio Allah è chiaro. Innama ya'muru masajid Allah, badino a cura delle case di Allah subhanahu wa ta'ala chi ha iman su Allah subhanahu wa ta'ala. जिसका ईमान अल्लाह पर है, ये अल्लाह ने एक आईना रख दिया हमारे सामने کہ مسجدوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے, آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب ہمارے سامنے آئینہ آ گیا. کیا واقعی ہمارا اللہ پر ایمان ہے؟ اگر اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں مسجد کو, اللہ کے گھر کی فکر کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر مصلین آتے ہیں یا نہیں آتے, مسجد کے جو اخراجات ہیں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر ہمارا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہے, اور اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں, اللہ ہم سے محبت کرے, اللہ ہماری نمازوں کی فکر کرے, ہماری نمازوں کو قبول کرے, ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ہماری زکوٰۃ کو قبول کرے, تو پھر ہمیں اللہ کے گھر کی حفاظت ایسے کرنی ہوگی, اللہ کے گھر کے لیے ایسے سوچنا ہوگا جیسے کم از کم اپنے گھروں کے لیے سوچتے ہیں. اس لیے وہ دعا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدم کر دے اپنے دین کے اوپر. پھر ہم اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی. اللہ سے مانگتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا اس پر جو ہم بھول گئے, جو ہم سے خطا ہو گئی. ابھی تک بھولے ہوئے تھے, ہم سے خطا ہوئی, ہم نے تیرے گھر کو چھوڑا, تیرے گھر کی فکر نہیں کی. اس لیے اب یہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے اللہ ایسا وزن نہ ڈالنا جیسا وزن تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا اللہ ایسا بھی وزن نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, ہم سے درگزر کر, ہماری مغفرت کر, ہم پہ رحم کر.
वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिरों के ऊपर मदद अता फरमा, ताकि हम काफिरों के दिलों को खोले, ना कि उनसे जंग करें, उनके दिलों को खोले। वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अपने हाथ खींचते हैं वही तो जालिम है। ये अल्लाह का फैसला है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना इसके बाद कि तूने हिदायत दे दी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।